دوستو آج میں ایک ایسے نیشنل ہیرو کی بات کرنے جا رہا ہوں جو پاکستانی تو نہیں تھا لیکن پاکستان کے لیے ایک پاکستانی سے بڑھ کر خدمات انجام دیں، جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نام کر دی، جن کی خدمات کا پھل ہم آج بھی کھا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وادس آف جوزف میرین ٹورووچ کی۔ دوستو آپ جب بھی پاک ایئر فورس کے پائونیر کی بات کریں گے تو 3 نام سامنے آئیں گے۔ ایک ایئر مارشل اصغر خان، جنہیں فادر آف پاک ایئر فورس کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایئر کوموڈور FS حسین، جنہیں پرنس آف پائلٹس کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایئر کوموڈور وادس آف ٹورووچ، جنہوں نے پاک ایئر فورس کو ایک نئی راہ دکھائی۔ وادس آف ایئر فورس ہی نہیں بلکہ پاکستان سپیس اور میزائل پروگرام کے گاڈ فادر بھی مانے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک غیر ملکی پاک ایئر فورس جوائن کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل ہیرو بن جاتا ہے۔ وادس آف 1908 میں رشیا کے علاقے سائبیریا میں موجود ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب پولینڈ رشیا، جرمنی اور ہنگری میں تقسیم تھا۔ وادس آف کے والد سائبیرین ریلوے میں کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، اور جب عالمی جنگ چھڑی اور بدامنی پھیلنا شروع ہوئی تو وادس آف کے والد اپنی فیملی سمیت نو بحال شدہ پولش اسٹیٹ میں آ کر رہنے لگے۔ وادس آف ہمیشہ اڑنے کے بارے میں پیشنیٹ رہتے تھے اور مختلف طیاروں کے ماڈل جمع کرتے رہتے تھے۔ اسی پیشن میں وہ وارسا گئے، جہاں انہوں نے بہترین انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ وارسا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی، اور گریجویشن کے بعد 1926 میں انہوں نے PhD کی ڈگری لی۔ جب یہ یونیورسٹی میں ہی تھے تو انہوں نے مشہور پولش ایرو کلب جوائن کیا، جہاں انہوں نے قابل پولش انجینئرز سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی ایرو کلب میں ان کی ملاقات زوفیا سے ہوئی، جسے ان کی مستقبل کی بیوی بننا تھا۔ زوفیا 20 سال کی عمر میں ہی مشہور گلائیڈر پائلٹ بن چکی تھی۔ اسی انسٹیٹیوشن میں وادس آف نے 1927 میں ایسٹرو ڈائنامکس میں MSc کی، جس کے بعد انہوں نے ایز اے فائٹر پائلٹ اور ایروناٹیکل انجینئر پولش ایئر فورس جوائن کر لی، لیکن بعد میں 1930 میں ایز اے ریزرو پولش پائلٹ کے طور پر انہوں نے رائل ایئر فورس جوائن کر لی۔ جب 1939 ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو یہ پولش ایئر فورس میں خدمات دے رہے تھے۔ عالمی جنگ کے دوران ان کی یونٹ کو آرڈر ہوئے کہ اپنے سارے طیارے ڈسیبل کر دو تاکہ یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکیں، اور رومانیہ کی طرف چلے جاؤ جو کہ اس وقت نیوٹرل ملک تھا۔ لیکن جب یہ یونٹ اپنے طیارے ڈسیبل کر کے رومانیہ پہنچی تو انہیں رومانیہ کے انٹرنمنٹ کیمپ میں بند کر دیا گیا، اور اتفاق سے زوفیا نے وادس آف کو وہاں دیکھ لیا تھا، جو کہ اس وقت پولش ایمبیسی کے کوریئر کے طور پر وہاں کام کر رہی تھیں۔ زوفیا کسی طرح ان سے شادی کی اجازت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور انہیں اس کیمپ سے ریلیز کر دیا گیا۔ 1940 میں انہوں نے ویسٹ کی طرف سفر شروع کیا۔ ہنگری، سوئٹزرلینڈ اور فرانس سے ہوتے ہوئے یہ انگلینڈ پہنچے۔ وادس آف نے دوبارہ رائل ایئر فورس جوائن کی، لیکن اب انہیں فائٹر پائلٹ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی آئی سائٹ بہت ویک ہو چکی تھی۔ اب یہ رائل ایئر فورس میں فلائنگ انسٹرکٹر اور ٹیسٹ پائلٹ کے طور پر جوائن ہوئے، لیکن وادس آف انگلینڈ میں نہیں رہنا چاہتے تھے اور پولینڈ میں بھی نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ عالمی جنگ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن پولینڈ اب بھی سوویت یونین کے اثر و رسوخ میں تھا۔ وادس آف موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح انگلینڈ کو چھوڑا جائے، اور یہ موقع انہیں 1948 میں ملا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستانی ہائی کمیشن نے لندن میں اناؤنسمنٹ کی کہ پاک ایئر فورس کو کچھ تجربہ کار ٹیکنیشینز اور پائلٹس چاہیے جو ان برٹش پرسنل کو ریپلیس کر سکیں جو پاکستان بننے کے بعد پاک ایئر فورس کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جو وادس آف چاہتے تھے۔ وادس آف نے بخوشی والنٹیئر حامی بھر لی۔ ان کے ساتھ 30 دوسرے پولز، ٹیکنیشینز اور پائلٹس بھی تھے۔ ان تمام کا پاک ایئر فورس کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ رکھا گیا۔ 1948 میں وادس آف اپنی وائف اور 2 بچوں سمیت پاکستان آ گئے۔ یہ انیشلی ٹیکنیکل ٹریننگ سیکشن میں تھے اور ان کی وائف شاہین ایئر کیڈٹس کے لیے ایز اے سویلین گلائیڈنگ انسٹرکٹر سرو کر رہی تھیں۔ 1952 کو وادس آف کی کارکردگی دیکھتے ہوئے انہیں ونگ کمانڈر بنا دیا گیا۔ وادس آف 1955 سے 1957 تک کوہاٹ میں ایز اے اسٹیشن کمانڈر رہے۔ 1959 میں انہیں گروپ کیپٹن بنا دیا گیا اور پھر 1960 میں ایئر کوموڈور کے رینک پر پروموٹ کر دیا گیا۔
وادی صاحب نے پاکستان میں بڑا کمفرٹیبل فیل کیا۔ انہوں نے یہاں پر کافی دوست بھی بنائے۔ ان کا رویہ اپنے جونیئر اور سینئر پائلٹس سے بہت اچھا تھا۔ سینئر آفیسر کو یہ سہولت حاصل تھی کہ انہیں ان کے روم میں کھانا سرو کیا جاتا تھا، لیکن وادی صاحب ہمیشہ چھوٹے پائلٹس کے ساتھ کینٹین میں کھانا کھاتے تھے۔ 1961 میں وادی صاحب کو پاکستانی شہریت حاصل ہو گئی۔ 1965 کی جنگ کے دوران امریکہ نے پاک ایئر فورس کو سپیئر پارٹس کی سپلائی روک دی تھی، لیکن وادی صاحب نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ طیاروں کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وادی صاحب PAF کو اپنی خدمات دینے کے بعد 1967 کو ریٹائر ہوئے، جس کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سپارکو لگ گئے۔ اس سے پہلے 1966 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں نیشنل اسپیس ایجنسی سپارکو میں ایز اے سائنٹسٹ اینڈ ایروناٹیکل انجینئر ٹرانسفر کیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی اسپیس پروگرام کو ایک نئی راہ دکھائی۔ پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے ہی امریکن گورنمنٹ کو قائل کیا تھا کہ پاکستان میں انویسٹ کیا جائے اور پاکستانی سائنسدانوں کو راکٹ ٹیکنالوجی فیلڈ میں ٹرین کیا جائے۔ انہوں نے سومیانی سیٹلائٹ لانچ سینٹر اپ گریڈ کیا، جہاں انہوں نے فلائٹ ٹیسٹ کنٹرول کمانڈ، لانچ پیڈ کنٹرول سسٹم اور انجینئرنگ ڈویژن سسٹم انسٹال کیا۔ انہوں نے فیبریکیشن اینڈ لانچ آف پاکستان سیٹلائٹ پروجیکٹ شروع کیا۔ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ 1970 کی دہائی کے آخر میں پاکستان راکٹ ٹیکنالوجی میں ماہر ہو گیا۔ انہوں نے سپارکو کے لیے ایجوکیشنل انجینئرنگ انسٹیٹیوشن کا بھی سیٹ اپ کیا۔ دوستو، وادی صاحب کا اپنے اسٹوڈنٹ کے دور میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں انہیں سپائنل انجری ہوئی تھی، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد شدید پین اور ڈسیبلٹی کا باعث بنی۔ وادی صاحب 1970 میں عالمی جنگ کے بعد پہلی دفعہ پولینڈ اپنی سسٹر سے ملنے گئے، جہاں انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان واپسی کے بعد انہیں پہلے ویل چیئر اور پھر بعد میں بستر سے لگنا پڑا۔ 18 جنوری 1980 میں وادی صاحب کا اپنے ڈرائیور سمیت ایکسیڈنٹ ہوا، جس کے بعد انہیں ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ان کے جانے کا ٹائم آ چکا تھا۔ انہیں کراچی میں ہی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کرسچن سیمیٹری میں دفنایا گیا۔ وادی صاحب کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ ان کا بیٹا سپارکو میں ایروسپیس انجینئر اور چیف سائنٹسٹ ہے۔ ان کی بیوی زوفیہ 2012 میں وفات پا گئیں۔ پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا۔ گائز، وادی صاحب نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے، میں نے شاید اس کا 5% بھی نہیں بتایا۔ بدقسمتی سے یا حکمت سمجھ لیجئے، جن پولش پائلٹس نے پاک ایئر فورس کو اسٹیبلش کیا تھا، ان کی بہت سی خدمات اور ڈاکومنٹس آج بھی کلاسیفائڈ رکھی گئی ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان نے انہیں 7 اعزازات سے نوازا ہے۔ پاکستان نے انہیں ستارہ پاکستان، تمغہ پاکستان، ستارہ خدمت، ستارہ قائد اعظم، ستارہ امتیاز، ایروناٹیکل انجینئرنگ ایوارڈ اور ICTP ایوارڈ ان اسپیس فزکس میں نوازا ہے۔ دوستو، وادی صاحب ٹورویچ کی خدمات پاکستان کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ امید ہے آپ بھی دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔